بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدمی دے دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شراز اور سلمہ نجم ایک اور خوبصورت سحر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ الف ٹی وی کی یہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہمارے لیے بہت سارے نئے ایونیوز کو اوپن کر رہی ہے، اور بہت سارے نئے سبجیکٹس، نئی ٹاپکس، نئی اینگلز چیزوں کے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور کافی سارا رمضان ہم نے جو ہے وہ گزارا ہے ساتھ، اور مجھے یہ کافی امید ہے، ہمیں یہ بلکہ اب تو یقین ہوا چلا ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا ہم انجوائے کر رہے ہیں، بیکاز روزمرہ پہ ہمارے میڈیا پر، خاص طور پہ ہمارا جو کمرشل میڈیا ہے، اس پر اس طرح سے ہم گفتگو نہیں سنتے، جیسا کہ انسان اپنے گھر میں فیملی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے، بات کرتا ہے، برین سٹارمنگ کرتا ہے، اور ایک علم کا انوائرمنٹ، ایک انٹریکشن، ایک انٹریکٹیو گفتگو، کیونکہ آج کل ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اٹس جسٹ ون سائیڈڈ مائنڈ میکنگ کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، کہ دو تین لوگ بیٹھتے ہیں، اینالسٹ بیٹھتے ہیں، اینکرز بیٹھتے ہیں، اینڈ دین دے ٹاک اینڈ دے ٹاک اینڈ دے ٹاک، لیکن ایز سچ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، یہ ڈسکشن جو ہے ایک ایسی گفتگو جس سے ہماری زندگیوں کا تعلق ہو، جس سے ہماری روز کی زندگی کا تعلق ہو، جو ہمارے پرائم آبجیکٹیوز ہیں لائف کے، وہ اس سے جڑے ہوئے ہوں، اور جس سے امپروومنٹ ہوتی ہو۔ سو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے، اس کا جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی ہو رہا ہو۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ پہ بات کریں گے سلوہ، وچ از لیک آف سیلف کانفیڈنس۔ ایک چیز ہوتی ہے سیلف کانفیڈنس، اپنے اوپر اعتماد ہونا، جس کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں، اور خود اعتمادی کی کمی ہونا اپنے اندر، کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، میں یہ کام کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ سو نہ تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن پائیں گے، نہ اچھے پروفیشنل، نہ اچھے بزنس مین، کوئی بھی زندگی کا پروفیشن آپ صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے، نبھا نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوگی۔ اسی طرح کانفیڈنس جو ہے وہ فیک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے ایسا کانفیڈنس جو بینیفیشل ہوتا ہے، جس کا فائدہ ہوتا ہے سوسائٹی کو، آپ کو، اور ایک کانفیڈنس وہ ہوتا ہے جو حقیقی کانفیڈنس نہیں ہوتا بلکہ فیک ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر رہتا نہیں ہے، اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سو آپ خود کو بھی ڈسیو کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ڈسیو کرتے ہیں۔ سو اس لیے آج ہم چاہتے ہیں کہ برین سٹارمنگ کریں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ بھی آج ہے، اور تھوڑی دیر میں ہم آپ سے ان کا تعارف بھی کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سلوہ، what is your take on self-confidence and then lack of self-confidence? How do you see it? Without confidence, we will make wrong decisions. ٹھیک ہے۔ And the thing is, if we're Muslims and we know that the Quran is haqq, absolute truth, Allah says in the Quran, we hurl the truth against falsehood and it knocks out its brains. Such a strong statement. So if we have the haqq, if we trust in Allah that He has our backs and we're following the right way, then why should we not be confident? خوبصورت بات، یعنی کانفیڈنس جو ہے، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سو اس کی ڈیٹیل ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر حیا نجم موجود ہیں، اور پاپولر ڈیمانڈ پہ ہم نے حیا کو دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز کم اینڈ ڈو اندر ٹرانسمیشن ود اس۔ حیا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا کلام؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے سب سے،
اور کوشش یہی تھی کہ جو اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بلیسنگز دی ہیں اس کا جو گریٹیٹیوڈ ہے میں وہ ایکسپریس کر سکوں، اور وہی چیز دوسروں کو بھی بہت زیادہ اسٹرائک کر رہی ہے، تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. اچھا، آپ نے الحمدللہ جو ہے وہ، کیونکہ اوریجنلی یہ انگلش میں لکھا گیا تھا، تو آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہے جی یہ؟ جی انگلش میں بھی تو انشاءاللہ پڑھا ہے. وہ شاید پچھلے رمضان یا 2 سال پہلے رمضان میں انگلش والا ورژن بھی ریلیز کیا تھا، لیکن اس بار اردو میں ہم نے ویڈیو پوری شوٹ کر کے پھر ایک پراپر طرح سے ایک ویڈیو ریلیز کیا. ماشاء اللہ. سو حیا، آج ہم بات کر رہے ہیں لیک آف سیلف کانفیڈنس پہ، اور ینگ ایج میں مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے، بڑا نروس بچپن تھا، بہت زیادہ انرجی اور اسپورٹس کا ٹیلنٹ، لیکن میں نے سیلف کانفیڈنس کے مطلب کے معاملے میں تھوڑا اسٹرگل کیا. سو کیا اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ کیا بچپن سے بچوں کو اگر نہ کانفیڈنس دیا جائے، کمپلیمنٹ نہ کیا جائے، کیسے یہ سیلف کانفیڈنس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ذرا کچھ بتائیں ہمیں. تو دیکھیں، جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ لو سیلف کانفیڈنس یہ آج کل خاص طور پہ آئی فیل لائک یوتھ میں بہت بڑا ایشو ہے. اینڈ ناٹ جسٹ اچھا یوتھ، یہ چیز ہمیں بڑوں میں بھی نظر آتی ہے، چھوٹے بچوں میں بھی نظر آتی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. پہلے تو لو سیلف کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے؟ لو سیلف کانفیڈنس کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ہم کمتر محسوس کرتے ہیں، چاہے اللہ وہ اکبر. فزیکلی ہو، انٹلیکچولی ہو، یا سائیکولوجیکلی ہو. ہر طرح سے ہم ایک دوسرے کی کمپیریزن میں اپنے آپ کو کمتر فیل کرتے ہیں. ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، ہم اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، اپنے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت کامن پرابلم ہے آج کل. اینڈ آئی تھنک یہ چیز، جو یہ لو سیلف کانفیڈنس کی فیلنگ ہے، یہ اور زیادہ بڑھ تب جاتی ہے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک آج کل کیونکہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کانسٹنٹلی اپنے فون میں دوسروں کی لائفز میں جھانک رہے ہوتے ہیں. کون کہاں گیا، کس نے کیا پہنا، کس طرح سے شادی کی، کیا کیا ایونٹس ہوئے. تو ان ساری چیزوں سے ہمارے اوپر سائیکولوجیکلی بہت افیکٹ ہوتا ہے. ایک پریشر آتا ہے ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اور جب ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم ان کی طرح، ان جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح اپنی لائف گزاریں، ہمارا لائف اسٹائل ان کی طرح ہو، تو دیٹ ڈیمیجز آور کانفیڈینس، دیٹ میکس اس فیل لیس دین ادرس. تو آئی تھنک سب سے بڑی ریزن جو آج کل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ہے کمپیئر کرنا دوسروں کی لائف سے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ چیز بچپن سے ہی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، کہ فار ایگزامپل جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو اپنے اسکول بیگ سے لے کے، اپنے پینسل باکس سے لے کے، ہر چیز ہم دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہی چیز اور مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم اپنی ٹینز میں آتے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ، کہ ہم اپنے لکس کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، اپنے فیچرز کے بارے میں، کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے کانفیڈنس کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی، کہ جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے بچپن سے، اس میں پیرنٹس کا، ہمارے کلوز فیملی ممبرس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر پیرنٹس کی طرف سے بچپن سے ہی انکریجمنٹ نہیں ملتی، ایک سپورٹ نہیں ملتی، تو یہ چیز بچے میں لو سیلف کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے. اگر ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سیف فیل نہیں کرتا، سپورٹڈ فیل نہیں کرتا، تو when he grows up he will not be a secure person. اس کے اندر ایک انسیکیورٹی کیری آن کرتی رہے گی. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کا انوائرمنٹ، خاص طور پہ آپ کے پیرنٹس جو آپ کو انوائرمنٹ دیتے ہیں گھر میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. Salwa, you were mentioning in the break about that experiment of that plant. Oh, What was right. that? Would you like to tell everyone about it? You یہ سنیں know, ذرا غور سے، یہ بڑی زبردست ایک ایگزامپل آپ کو بتائیں گی سلوا. you probably know this, Ahaya, that there was a experiment done. It's been done many times, but a school kid did it, and she took 2 plants, the same, just nice little green pot plants,
And every day to one of the plants, her and her school friends gave compliments. And to the other dusra plant, they bullied and said bad things. And after some time, the plant which had the compliments grew, and it still carried on growing, and the bullied plant died. अल्लाह अकबर। क्योंकि प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो उनके अंदर भी ज़िंदगी है। सो जिस पौधे को की तारीफ़ की गई वो ग्रो होता गया, जिस पौधे को स्टूडेंट्स ने मिल के बुली किया, बुरा कहा, वो बेचारा प्लांट ही मर गया। तो कुछ ऐसे ही समझ में आता है कि बच्चा भी बिल्कुल एक यंग जो बच्चा होता है वो भी एक बिल्कुल उसकी जैसे कली होती है, एक उसने अभी खिलना होता है। सो उसको अगर बचपन से हम ये कह देंगे, जो मैंने बचपन में अपने बचपन में जो मैंने बातें सुनी माहौल के अंदर, वो ये थी कि इसको दूध पिलाओ तो रंग गोरा हो जाएगा। ठीक है, अब वो अपना रंग नहीं देख रहे वालिदैन, तो भाई अगर आपके जीन्स भी नहीं है गोरे तो उसको दूध पिला के वो गोरा किधर से हो जाएगा। अच्छा देखो इसकी हाइट, भाई तुम्हारी जो हाइट है वही इसकी हाइट होनी है। या तो वालिदैन खुद भी 6-6 फुट के हो तो समझ में आएगा बच्चा भी लंबा है। सो अच्छा फिर दूसरे बच्चों से देखो उसने अपना काम कर लिया, आपने नहीं किया अभी तक, देखो उसने ये वो। सो एक इनकरेजमेंट होती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को बचपन से कॉम्प्लेक्स डालते हैं, उससे जान छुड़वाना, फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको अपने अंदर जाके वो जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आपको अपने वैल्यू सिस्टम अपनी नफ्सियात के साथ लड़ना पड़ता है, तब जाके फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सो हया, ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि ये बचपन से, माहौल से, कॉम्प्लीमेंट से, वालिदैन कैसी किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, स्नब कर रहे हैं, किसी बात पे जो है वो थप्पड़ मार दिया या उसको बिल्कुल ही शट अप कॉल दे दी बजाय उसको समझाने के, एजुकेट करने के। सो ये जो बुलिंग है या जो घर में जो मारना पीटना या ठीक से एजुकेट ना करना बच्चों को, क्या ये बुनियाद है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए ये ख़ास तौर पर हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे लगता है कि one of the biggest reasons कि a person grows up to be unconfident and insecure is जब वो बचपन में, जिस तरह हमने पहले भी बात की, कि एक पॉजिटिव माहौल नहीं मिलता। अब अगर हम एक पॉजिटिव माहौल को एलैबोरेट करें या उसके बरक्स एक नेगेटिव माहौल पर थोड़ी सी बात करें, तो एक नेगेटिव माहौल में क्या क्या आता है। एक तो देखें, हमने बात की कि पेरेंट्स जो है वो इनकरेज नहीं कर रहे। फिर एक चीज़ जो हमें अपने माशरे में बहुत ज़्यादा नज़र आती है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि बाज़ दफ़ा फैमिली मेम्बर्स, खास तौर पर पेरेंट्स, अपनी बेटियों से ज़्यादा बेटों को फेवर करते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा रीज़न है। और देखें ये बहुत सारे घरों में ये बहुत अनकॉन्शियसली भी हो जाता है। एंड आई थिंक इस पे हमें थोड़ी बात करनी चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस लानी चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं, कि भाई की प्लेट में ज़्यादा खाना डाल दिया, बहन की प्लेट में कम खाना डाल दिया। यू नो दीज़ काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो हमें फैमिलीज़ में नज़र आती हैं, इवन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। एक इंटरनल एक अनकॉन्शियस बायस है। तो देखिए ये चीज़ खास तौर पर ख़वातीन में, लड़कियों में, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बात कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज की लड़कियों से बात करने के बाद आई हैव रियलाइज्ड दिस कि दे फील लाइक दे आर लेस एंड फीलिंग लाइक यू आर लेस इन योर ओन होम। तो अगर आप अपने घर में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसेफ फील कर रहे हैं, अनलव्ड फील कर रहे हैं, तो बड़े होकर आप कैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं? बड़े होकर आप दूसरों से प्यार करने वाले इंसान कैसे बन सकते हैं? दूसरों के लिए केयर करने वाले इंसान कैसे बन सकते हैं? और यही चीज़ देखिए जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होती है। अगर किसी ने अपने घर में ये इनइक्वालिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस किया है, तो चांसेस हैं कि वो आगे जाके अपनी फैमिली में भी उस चीज़ को कंटिन्यूड रखे। तो एक जनरेशन टू जनरेशन एक कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटीज पास ऑन हो रही हैं। जबकि अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें, तो दीन इस्लाम में एक मर्द और औरत के इक्वल हुकूक हैं, इक्वल राइट्स हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में, उस जहालत के दौर में औरतों के हुकूक की बात की।
ویمن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا, ان کو پروٹیکشن دی, ان کو عزت دلوائی معاشرے میں. سو when did we lose the spirit of Islam? Why are we discriminating in our homes like this? جبکہ ہمارا دین اس چیز کے اگینسٹ بات کرتا ہے. ہم یہیں سے کیری آن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور حیا نے جو یہ بات کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہوتی ہے اور بچے بولتے ہی نہیں ہیں, بچیاں بولتی ہی نہیں ہیں, شکایت بھی نہیں کرتی, اس کی بھی بہت بڑی وجہ اس کے پیچھے یہی ہے, لو سیلف کانفیڈنس. اس کے اوپر بہت ڈاکیومنٹریز بنی ہے, بہت کچھ ہوا ہے کہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہوتی ہے اور ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والدین کو بتا سکیں کہ ابھی ہمیں ہراس کیا گیا ہے یا ہمیں رانگلی اپروچ کیا گیا ہے, وہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ہم بات بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایسپیکٹ کو بھی ٹچ کریں گے کہ اس کا بیلنس کیا ہوگا, کیونکہ کچھ گھروں میں بچوں کو اتنا زیادہ جیسے کہتے ہیں نا فیک کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, ایک خام خواہ کا ایک وہ پرائڈ آ جاتا ہے جو کہ انہوں نے ارن نہیں کیا ہوتا, اور وہ بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے, جس کو ہم ایٹیٹیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. دے ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ بیکاز ان کو ایک پیمپر کر کے اور ان کو ایک سپیریورٹی کمپلیکس بچپن سے ڈال دیا کہ یو آر بیٹر دین ادرس. سو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ریئل لائف میں جب بڑے ہوتے ہیں, اور لو سیلف کانفیڈنس کے کیا ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت سب لوگ, چاہے وہ بچپن کی ایج سے گزر گئے ہیں, بڑے ہو گئے سارا کچھ, وہ بھی اپنے اندر جھانک رہے ہوں گے, کیونکہ اس کی کوئی ایج نہیں ہے اس کو کریکٹ کرنے کی. ایٹ اینی پوائنٹ آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ہم جلدی سے ایک بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. سو حیا سے آج پھر ہم مزید اس کے اوپر انسائٹ لیں گے کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ سیلف کانفیڈنس. کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی ہی ریلیونٹ گفتگو ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا ہر رول کانفیڈنس مانگتا ہے. آپ سپورٹس مین بھی نہیں ہو سکتے اچھے اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, اور آپ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں بیٹھ کے بات کر سکتے. آپ کوئی بھی کام جو ہے ایز اے پروفیشنل آپ جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں بنا سکتے اگر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. آپ کسی رشتے میں اچھا ایکسپریس نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنی فیلنگس پہ کانفیڈنس نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ لگتا کہ ہم صحیح بھی ہیں یا نہیں. مطلب اس کا مطلب ہے اتنا سپریس کیا گیا ان کو کہ ان کو اپنی صحیح ہونے کا بھی کے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی کوئی اور اپروو کرے گا تو پتہ لگے گا کہ تم صحیح ہو. اسی لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے, کیونکہ جب اللہ کسی کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو پھر اس کو دنیا کے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ دنیا کو سکھانے والا, دنیا کو بتانے والا, دنیا کو لیڈ کرنے والا, کانفیڈنس دینے والا بن جاتا ہے. جی حیا کی طرف آتے ہیں. حیا, آپ نے ابھی حال ہی میں یہ کلام پڑھا ہے الحمدللہ, اور الف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنی تمام آڈینس کو دکھایا بھی. اس کا ایک ورس تھا کہ کتنی ہی بار میں ہوں گرا تجھ سے منہ موڑا. تو اس کے اندر بھی پتہ لگتا ہے کہ اسٹرگل جو ہے کہ ٹرائی اگین, کبھی آپ گرتے ہیں پھر اٹھنا ہوتا ہے, اس میں بھی کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہی والا ایک ورس اگر ہمیں سنا سکیں ہماری یوتھ کو, سو بڑا مزہ آئے گا. کتنی ہی بار میں ہوں گرا تجھ سے منہ موڑا, دل تیرا توڑا, میں پریشان دل ہے ٹوٹا, زندگی بوجھل تو جو روٹھا, تو الرحمن ہے الرحیم, تو الغفار ہے الحکیم, دیتے سلطان دے برہان, تیرا فرقان میرا ایمان, الحمدللہ 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 الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اور بڑی ہی خوبصورت آپ نے پڑھا اس کو لائیو حیا. دوسرا یہ کہ ہماری پوری بات کمپلیٹ ہو گئی کہ یہ جو اس میں جو پکار ہے کہ دے دے فرقان، صحیح فرقان کہتے ہیں صحیح غلط کی تمیز کو. تو جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ تیرا فرقان میرا ایمان، کہ ایکچولی ایمان ہی ایک ایمان والے کو کانفیڈنس دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ امیر باپ کا بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت ویل کنیکٹڈ فیملی نہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے گھر میں اس کی پرورش نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی گاڑیوں میں اس کو جو ہے وہ اسکول سے چھوڑا ہو تو اتارا نہ گیا ہو. لیکن ایمان کا کانفیڈنس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو دنیا کے اندر ایک رول ماڈل بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال الٹیمیٹ مثال ہے. اور ہمارے استاد نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ، اور مجھے بات کبھی نہیں بھولتی، کہ اللہ نے مثال ہی ایسی چوز کی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ یار وہ تو اتنے امیر آدمی تھے، وہ تو انڈسٹریلسٹ تھے، ان کی تو اتنی بڑی وہ تو پاورفل تھے تو انہوں نے وہ تو یہ کر ہی سکتے تھے، تو ہم تو بڑے غریب ہیں، یہ وہ ہیں. سو اللہ نے مثال بھی ایسی لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم بھی نہیں جب وہ پیدا ہوئے. سو یتیم بھی، اور پھر اس کے بعد کوئی سب سے امیر ترین فیملی میں بھی پیدا نہیں ہوئے، اور وہاں سے عروج پہ پہنچنا کہ جو سب سے بڑے بڑے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، اور جن کو اللہ نے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ نے پیسہ سب کچھ دیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیا اور انہوں نے اپنے جان مال ہر چیز نچھاور کر دیا. سو فرام نتھنگ ٹو رحمت للعالمین، قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا. اس کا مطلب ہے نہ پیسے کی، نہ اثر و رسوخ کی، نہ کوئی فیملی پیچھے سے کنیکشنز کی، کوئی ایسی محتاجی نہیں ہے. اگر اللہ ساتھ ہو جائیں، اگر اللہ آپ کو ایلیویٹ کر دیں تو پھر آپ کی کوئی حد نہیں ہے ایکسلنس کی. سو Salwa, what would you like to ask Haya? How important is it that with a confidence, how important is it that with our confidence comes direction? How should we be confident? In which direction? I think one of the biggest reasons that our youth, especially, and generally in people, the biggest reason for low self-confidence is not having a purpose or direction in life, like you said. جب ہمارے پاس ایک کلیئر مقصد نہیں ہوتا، ایک کلیئر منزل نہیں ہوتی کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، تو ایک لو سیلف کانفیڈنس کی فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کس کی سنیں، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ جو بہت بڑا ریزن ہے کمزور سیلف کانفیڈنس کا، وہ ہے ہمارا کمزور ایمان. کیونکہ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انبیاء کرام پر، خاص طور پر قرآن مجید پر، تو نہ ہمیں وہ ڈائریکشن ملے گی، نہ ہمیں اپنا مقصد ملے گا، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسیات کو صحیح طور پر بیلنس کر سکیں گے. تو آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ریزنس فار لو سیلف کانفیڈنس از کمزور ایمان، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کی کمی. Yes. میں جن سے بھی بات کرتی ہوں، خاص طور پر اپنی ایج گروپ سے، تو سب کے دماغ میں دین کو لے کے، اپنی رسپانسبلٹیز کو لے کے، قرآن مجید کو لے کے ایک کوسچن مارک ہوتا ہے. بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں جو ان آنسرڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کنفیوژنس کو ساتھ لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے رجوع نہیں کریں گے، آئی تھنک، کیونکہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے، تو نہ ہی ہمیں وہ ڈائریکشن ملے گی،
نہ ہی ہمیں منزل کلیئر نظر آئے گی، نہ ہی ہمیں اپنا پرپس ملے گا، اور نہ ہی ہمارا کانفیڈنس کبھی بڑھ سکے گا. کیونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کریں گے، جو وے آف لائف، جو ڈسپلن ہمیں قرآن مجید نصیحت کرتا ہے، جب تک ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اس وے آف لائف کو ڈوین نہیں کریں گے، نافذ نہیں کریں گے، تو وہ بیلنس نہیں آئے گا. اچھا، تو مجھے اس بات سے یہ بھی ابھی اسٹرائک کیا ہے کہ جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو یعنی ہمارا ملک ایک کرپشن زدہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کو ایک ساتھ دیمک کی طرح یہ کرپشن جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. اور اگر اس کی ہم ڈیپ پیچھے کاز دیکھیں تو مجھے تو سمجھ میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو لو کانفیڈنس ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا انسان کا. یہ لو کانفیڈنس سے شروع ہوتا ہے کہ یار میرا بزنس بڑا ہوگا، میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگ میری عزت کریں گے، میرا نام ہوگا، میرے پاس جو ہے وہ میرے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، اس کے لیے مجھے عہدہ چاہیے بڑا. سو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے الٹے اور سیدھے طریقے سے پاور کو بھی حاصل کیا، پیسے کو بھی حاصل کیا، اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا ظاہر ہے حق بھی کھایا ہوگا. سو یہ جو اچھا اس کے بعد پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ لگ گیا، پھر وہ لالچ بن گیا، اور پھر لیکن وہ انسیکیورٹی کبھی بھی دور نہیں ہوتی، کیونکہ جس دن وہ انسیکیورٹی دور ہو جائے گی اس دن جو ہے وہ آپ اپنا سیلف انالیسس کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی لیے کبھی بھی غلط طریقے سے جب ہم پیسہ کما کے اپنے آپ کو غنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم غنی ہو نہیں پاتے، ہماری انسیکیورٹی مزید بڑھتی ہے، ہماری جو وہ ہے لو سیلف کانفیڈنس وہ مزید ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہماری ڈیسپریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اور کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور زندگی کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اور زیادہ پیسہ کماؤں، ہم اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی پاور کو ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ میں خوف سے لے رہا ہوں، چاہے وہ میں پیسے کی بنیاد پہ یا لوگوں کے لالچ میں لوگ میری عزت کر رہے ہیں. سو ایک جھوٹا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے لیکن انسیکیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے. سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ کیا غلط طریقے سے دور ہو سکتی ہے، یا اللہ ہی انسیکیورٹی دور کرتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پیسے سے دور ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف گاڑیوں سے اور نئی سی نئی برانڈ چینج کرنے سے اور بڑے گھر سے ہی 2 سوئمنگ پول والے گھر سے ہی وہ انسیکیورٹی دور ہو. کیونکہ انسیکیورٹی اس وقت جڑ ہے ہر برائی کی، چاہے وہ رشتوں کے اندر ہو، چاہے وہ نفسیات کے اندر ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو. وہ جو انسیکیورٹی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نکل جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، اس کی سب کی بنیاد از لو سیلف کانفیڈنس. اور اگر آپ کو سیلف کانفیڈنس ہو، اپنے رب پر یقین ہو، تو آپ کو اپنے وقت کا انتظار کریں گے، آپ اپنی محنت کریں گے. سو کیا تعلق ہے کامیابی کا سیلف کانفیڈنس سے، اور کیا تعلق ہے سیلف کانفیڈنس کا دین سے، ایمان سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حیا نجم ہمارے ساتھ ہیں اور آپ جڑے رہیں اس ٹرانسمیشن کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی یہ جو گفتگو ہے آج یہ آپ کے بہت سارے پرت کھول دے گی، اور آپ کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس انشاءاللہ تعالی آ جائے گا بائی دی اینڈ آف دس ٹرانسمیشن کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بلڈنگ کو شروع کر دیں گے، جو ہم اکثر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار جسٹ گو ود دا فلو، میں تو ایسا ہی ہوں، دس از اٹ، دس از می، ایکسیپٹ می ہاؤ آئی ایم، رائٹ؟ سو کہیں مت جائیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بڑی دھواں دار گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ وہ گفتگو ہے جس کا تعلق ہماری پرفارمنس سے، ہماری زندگی کی پوری جو بلڈنگ ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ سیلف کانفیڈنس کے بغیر آپ
آپ ایک چھوٹی سی کریکشن نہیں کر سکتے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ آیت قرآن کی ایک آیت نے مجھے اسٹرائک کیا اور جو بات اس نے مجھے سمجھائی وہ اس کے برعکس تھی جس کے اوپر میری پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی. یعنی جو بچپن سے جو میں سمجھتا ہوا بڑا ہوا تھا اور جو معاشرے کے اندر ہو بھی رہا تھا وہ آیت اس کے بالکل اگینسٹ وہ مجھے ایڈوائز کر رہی تھی. تو اس وقت امتحان تھا میرے سیلف کانفیڈنس کا کہ کیا میرے اندر کی جو آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جو مجھے قرآن بتا رہا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور جو پریکٹس میں کرتا آیا ہوں جو معاشرے میں ہو رہی ہے یہ غلط ہے. تو یہ سیلف کانفیڈنس ہونا اپنے اندر کی آواز پہ یہ بھی کتنا ضروری ہے. اور اگر وہ قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے اس کو اوکے کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہے دنیا بالکل اس کے اپوزٹ جا رہی ہو. سیلف کانفیڈنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ. سو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ انسیکیورٹی انسان سے بڑے بڑے جرم کرواتی ہے, بڑے بڑے کرپشن کرواتی ہے, بڑے بڑے نقصان کرواتی ہے, ریلیشن شپ میں ہو یا پالیٹکس میں ہو یا دنیا کے کسی بھی بزنس کے اندر. انسیکیورٹی آپ کے اندر ڈپریشن, کمپلیکسز, سورٹ آف انگزائٹی, یہ تمام بیماریاں سائیکولوجیکل آپ کے اندر ڈیولپ کرتی ہے. انسیکیورٹی کا سیلف کانفیڈنس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ لو سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے انسیکیورٹی ہے. سو سیلف کانفیڈنس کیسے انسیکیورٹی کو کیور کرتا ہے اور سیلف کانفیڈنس دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح سیلف کانفیڈنس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اسٹرینگتھن کر کے ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم حیا کے پاس جائیں, واٹ از یور ٹیک؟ ڈو یو تھنک دیٹ انسیکیورٹی ڈڈ یو ہیو اینی انسیکیورٹیز؟ کیا Yes. آپ کی انسیکیورٹیز تھیں؟ 100%. کیا سیلف کانفیڈنس میں کچھ کمی تھی؟ Absolutely. In a world where, especially as a female, and especially in the world of music, you are very much judged by how you look. It's what you wear. It's how your hairstyle is. If you wear that nice bright red lipstick, then you get the job. It's like this, and it instills this insecurity in you. And there's never-ending comparisons. Oh, that person's prettier than me. Oh, look what they're wearing. You're comparing all the time, and this is a huge problem. سو سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرنے میں دین نے, اللہ کے تعلق نے اینڈ دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رول پلے کیا؟ I always had this thing, even before Islam, that I didn't really feel like I fit in. I was the weirdo. I'm drinking tea, everybody's drinking, beer. It's like this. And I didn't have the confidence to back up why. So I just thought I was strange. Then, when Quran came into my life, and I learned little by little, these ayats are supporting drink tea, for example, then I gained confidence in my convictions, and I felt good about being different from the rest. سو قرآن ان چیزوں کو بھی انکریج کرتا ہے جس کو ہو سکتا ہے سوسائٹی انکریج نہ کر رہی ہو, اور جب اللہ آپ کو کوئی کانفیڈنس دے دیتے ہیں تو پھر دنیا ایک طرف بھی کھڑی ہوئی ہو آپ سکون سے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے, حیا آپ نے یہ بات سنی سلوہ کی, اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ اور جو مدعا میں نے بیان کیا کہ انسیکیورٹی, سیلف کانفیڈنس اور دین کا تعلق, اس کے بارے میں واٹ از یور پرسیپشن, اور آپ نے کیا سیکھا ہے, اور کیا ایٹ اینی پوائنٹ ان لائف آپ کو انسیکیورٹی ہوتی تھی؟ اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں تو یس, میں نے بھی اس فیلنگ کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, اینڈ اسپیشلی ایز ویمن, اسپیشلی ایز ینگ ویمن, اور ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایک بہت ہی عام پرابلم ہے. تو جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا ریزنز ہیں, تو دو چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جو آپ نے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے, ان پہ بھی لائٹ شیڈ کرنا چاہوں گی. پہلی چیز تو یہ کہ جب تک مجھے اپنی لائف میں ایک پرپس نہیں ملا تھا, جب تک میری لائف میں ایک ڈائریکشن نہیں تھی, تو میرے اندر ایک کانفیڈنس مسنگ تھا,
کیونکہ میں ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ میں تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وچ پاتھ شوڈ آئی چوز. تو جب میری لائف میں ایک یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ بچپن سے ہی مجھے ایک رحمان رحیم کا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ میں کوشچن کر کے ایزیلی پوچھ سکتی تھی اور مجھے قرآن مجید سے ہی جواب ملتا تھا. تو جب میں نے یہ سوال کیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت کلیئرلی بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز میرے دماغ میں کلیئر ہوئی کہ مجھے زندگی اپنے کانسیپٹ والے رائٹ اور رانگ سے نہیں گزارنی، مجھے زندگی اللہ کے رائٹ اور رانگ سے گزارنی ہے. اور صحیح. اس بات نے بھی مجھے کانفیڈنس دیا کیونکہ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیٹ از 100% کریکٹ اور اس میں صرف میرا ہی فائدہ ہے. لیکن اگر مجھے اس بات پہ بھی ڈاؤٹ ہوگا، اگر میں اس چیز کو اوور تھنک کروں گی تو میرا کانفیڈنس کبھی نہیں بڑھے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایڈوائز کیا ہے کہ ڈو دس اینڈ اسٹے اوے فرام دس، اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہمارا کانفیڈنس بھی گرو ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں مقصد کی بات کر رہی تھی. حیا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ جو آپ نے کہا کہ جب اللہ آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ اسی میں گروتھ ہے اور اسی میں، اور کیا جب رزلٹ آتا ہے زندگی میں، کیونکہ انسان رزلٹ اورینٹڈ ہے، تو سب سے پہلا رزلٹ جو ہوتا ہے اس کی فیلنگ کی صورت میں ہوتا ہے. اگر اللہ کا کوئی حکم میں نے ایکسیپٹ کیا اور میرے اندر جو ہے وہ فیلنگ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہی ہے، یا میری زندگی میں رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے، تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹس ناٹ ورکنگ ود می. آن دی ادر ہینڈ، اگر اللہ کا حکم سن کے میرے اندر فیلنگ بھی پازیٹیو آ رہی ہے، میرے مسکنسیپشنز دور ہو رہی ہیں، میں بہتر سانس لے رہا ہوں، میں بہتر ریلیکس ہو رہا ہوں، میں چل ہو رہا ہوں، اور میری زندگی میں پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، تو کیا کانفیڈنس اور نہیں بڑھ جاتا؟ سو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ پریکٹیکلی جب رزلٹ آتا ہے زندگی میں، یا آپ کی لائف میں جو رزلٹس آئے ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں یوتھ کو. جی جو جس طرح پہلے بھی ہم نے یقین اور توکل کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ پر، تو اس چیز کے ساتھ میں بھی اسٹرگل کرتی تھی. کیونکہ اگر ایک چیز کسی کو، جس طرح ہم کسی کو جب جانتے نہیں ہیں تو ہم اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو جانتے ہی ہیں تو ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ایک جو بہت مس ہیپ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہماری جنریشن کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح سے انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا. اللہ اکبر. تو جب ہم قرآن مجید کو رجوع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریالٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف میں کتنی بلیسنگز ہمیں دی ہیں جو ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ان کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جب ہم لو سیلف کانفیڈنس ہوتے ہیں، تو ہم بہت ساری جگہوں پر ہم ناشکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ نعمتیں ہی نہیں نظر آ رہی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. ہم اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. اینڈ دس از سم تھنگ آئی ہیو آلسو اسٹرگلڈ وتھ. تو جب میں نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی، سورہ ابراہیم 14 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کر دوں گا، اور بھی زیادتی کر دوں گا. تو جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے کہا واو، یہ تو ایک فارمولا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ اگر میں اپنی لائف میں اور بلیسنگز ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں، I have to be thankful for what I have. تو میں نے اس آیت کو پڑھا، میں اس پر ایمان لائی اور میں نے ٹرسٹ کیا اللہ تعالیٰ کی ایڈوائس کو. سب سے ضروری چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر 100% ٹرسٹ کریں. تو جب میں نے ٹرسٹ کیا اس آیت پر، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیا، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر ہم روز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا بھول جاتے ہیں. اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی لائف میں فالو نہیں کریں گے، ہم وہ بلیسنگز بھی ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے، اس کی رحمت، اس کی نعمتیں نہیں نظر آئیں گی ہمیں. تو جب میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، میں نے اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا لائف میں
کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. مجھے گھر دیا, مجھے کپڑے دیے, مجھے صحت, سب سے بڑی نعمت صحت دی, مجھے پیرنٹس دیے, مجھے مخلص رشتے دیے, مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن مجید سننے اور سمجھنے کی ابیلٹی دی, اپرچونٹی دی. تو جب میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کیا اپنی لائف میں, تو میں نے فیل کیا کہ باقی میری نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا, رحمت اور کانفیڈینس اور برکتیں بڑھے بڑھ گا. رہی تھی. اور خاص طور پر اپنے اندر میں نے ایک سکون فیل کیا, میں نے اپنے اندر ایک کنٹینٹ فیلنگ محسوس کی, ایک ماشاء اللہ. سیٹسفیکشن محسوس کی. تو جب تک آئی فیل لائک جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو, اس کے احکامات کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کریں گے, تو ہمارا یقین اور توکل نہیں بڑھے گا. جس طرح کسی بھی رشتے کو جب ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہوتے ہیں, شادی سے بھی پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں, فیملیز آپس میں بات کرتی ہیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ سامنے والا انسان کیسا ہے. تو اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک رشتہ بلڈ کرنا ضروری ہے, اور وہ رشتہ صرف قرآن مجید کے تھرو ہی بلڈ ہو سکتا ہے. اس تو کا مطلب اسی یہ طرح ہوا. میں نے بھی اپنا کانفیڈنس بڑھایا, اور آئی تھنک دوسرے بھی اس بات سے بہت بینیفٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ سینگ از بلیونگ. Seeing is believing. سو جب آپ کی زندگی میں رزلٹ آتا ہے اللہ کے ایک حکم کو مان کر عمل کر کے, تو وہ جو آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے وہ فیک کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ جینوئن کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو آخرت تک آپ کا پاسپورٹ ہے, جو آپ کو امیگریشن سے بھی یہاں سے لے کر جائے گا, کیونکہ وہ ایمان ہوتا ہے. ایمان ہی ایک ایمان والے کا کانفیڈنس ہے. یعنی ایک ایمان والے کا ایمان اس سے لے لے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, چاہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہو, کتنا فیم ہو, کتنا علم ہو, کتنی دنیاوی اس کے پاس ڈگریز ہو. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یار میں نے یہ کام غلط کر دیا ہے, آج میں نے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, تو اس کا کانفیڈنس بالکل لو ہو جائے گا, اور اس کو اسی وقت اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی تاکہ میرا کانفیڈنس بحال ہو. کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو اس کا کانفیڈنس ویسے ہی زیرو ہو جائے گا. جبکہ آن دی ادر ہینڈ جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا اس کو اللہ کی ناراضگی کی بھی فکر نہیں ہوتی, اور اس وجہ سے وہ اپنے کانفیڈنس کو فیک طریقے سے بوسٹ اپ رکھنے کے لیے کہ میرے آس پاس لوگ ہوں, میری تعریفیں کریں, میرے پاس پیسہ ہو, میرے پاس گاڑیاں ہوں, پھر اس کی جنگ چل پڑتی ہے اللہ کے ساتھ, اور یہ جنگ جو ہے قیامت تک چلتی رہے گی. شیطان نے بھی سب سے پہلی ایروگنس شیطان نے دکھائی تھی, اور اس کے بعد اس نے اپنے رونگ پہ ڈٹ کر وہ کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں اکثریت بھی لے کر جاؤں گا اور آپ کی سلیکشن غلط ہے. سو کبھی بھی رونگ کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے, صحیح پر کانفیڈنٹ ہونا ہے. بہت ہی آسان سوال, اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو واقعی اس وقت بغیر گوگل دیکھے پتہ ہے قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ہیں, کتنے چیپٹرز ہیں. میں سپاروں کی بات نہیں کر رہا, کتنی صورتیں ہیں. اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے, اور پھر کنکلوڈ کریں گے. حیا سے بھی کہیں گے کہ ذرا کنکلوڈ کریں ہماری یوتھ کے لیے. سلوہ سے بھی کہیں گے کہ کوئی فائنل ورڈز دیں اپنے سیلف کانفیڈنس کے اوپر, کیونکہ سیلف کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ فار آر کنٹری. پاکستان کے لیے اس وقت کانفیڈنس بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک کمیونٹی کا بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں محسوس کر رہے اپنے آپ کو. سو آتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر, کہیں مت جائیے. دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. سو بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح ایک انڈیویجول کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے لو یا بیلنسڈ, اسی طرح ایک قوم کا بھی ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. جب آپ قوم کو روز کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ایسے ہیں, پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور یار پاکستان ہے کوئی بات نہیں سب چلتا ہے, اور آپ مثالیں دیں گے کہ یار وہ چائنیز کو دیکھو, دس از میڈ ان جرمنی, اور وہ پروڈکٹ بہتر بھی ہوگی, ایسے نہیں کہ ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں. سو اس طرح پوری قوم کا کانفیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار ہم تو ایسے ہی ہیں, پھر وہ جان کے 10 نمبر پروڈکٹ بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یار پاکستانی پروڈکٹ سستی بکنی ہے. جبکہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اتنا سا وہ ملک ہے کوریا, اور یا اس طرح کے اور کچھ ملک ہیں, لیکن ان کی پروڈکٹس دیکھیں تو دنیا پہ رول کر رہی ہیں.
سو وہاں کے لوگوں کا کانفیڈنس کیسا ہوتا ہوگا جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں ہماری پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے. آج میں دنیا میں جا کے کہیں سے شرٹ خریدتا ہوں, مجھے اس کے پیچھے لکھا ہوا نظر آتا ہے میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان انڈیا, اور کبھی کبھار میڈ ان پاکستان نظر آتا ہے, تو مجھے ہوتا ہے کہ اوکے یو نو ویئر ان دا گیم. جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیبرک ہے یا یہ جو کاٹن ہے یہ پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہوا ہے, لیکن پاکستان نے اس کو برانڈ نہیں بنایا. پاکستان اس کو برانڈ بنا لیتا تو آج دنیا میں وہ پاکستان کا نام ہو رہا ہوتا, بجائے کہ اس کے اوپر وہ یو نو ایڈیڈاس یا کوئی بھی اور بڑا برانڈ جو ہے وہ اپنا لیبل لگا رہا ہو. سو اس سے کانفیڈنس بھی تو بلڈ ہوتا ہے. اسی طرح ایک پوری قوم کا کانفیڈنس ہوتا ہے. بٹ اگین یہ وہ قوم ہے جیسے اقبال کہہ گئے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سو ہے تو یہ قوم رسول ہاشمی. سو یہ جس دن جاگ جائے گی اور اپنے اصل کو پہچان لے گی, اس لیے میں سب سے کہوں گا کہ ڈونٹ لک اراؤنڈ کہ چائنیز ماڈل تو یہ ماڈل تو وہ ماڈل. آپ کے پاس ریاست مدینہ کا ماڈل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا اس کا ماڈل ہے. اس سے فاسٹسٹ ڈیولپنگ ماڈل کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. 23 ایئرز میں ایسا رول ماڈل سیٹ کیا کہ بڑی بڑی سپر پاورز نے ان کو کاپی کیا, فالو کیا اور انسپائر ہو کے مسلمان ہو گئے. سو حیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کنکلوڈ کریں کہ سیلف کانفیڈنس آج یوتھ میں کیا چیزیں ان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے, اور لیک آف سیلف کانفیڈنس کس طرح ان کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے. جی حیا. دیکھیں, جس طرح پہلے بھی ہم انسیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح انسیکیورٹی اور لو سیلف کانفیڈنس آپس میں ریلیٹڈ ہے, تو اگر آپ یوتھ کو ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اور باقی سب بھی اس بات سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ انسیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم بن گئی ہے آج کل, خاص طور پہ ہماری یوتھ کا. اور اس بات کی اویئرنیس ہونا, اس بات کو ریئلائز کرنا کہ یہ جو انسیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے یہ کتنی خطرناک ہے. کیونکہ جب ہم اس انسیکیور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں, قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268, اور اس آیت کو سب کو پڑھنا چاہیے اور سب کو اس آیت سے اویئر ہونا چاہیے. بسم اس اللہ. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فواحش اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئرلی پہلے ہی وارن کر دیا ہے کہ پہلے تو یہ انسیکیورٹی کی فیلنگ آ کہاں سے رہی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ دس از ناٹ می, دس از شیطان. دس از ناٹ واٹ آئی ایم تھنکنگ, دس نیگیٹیوٹی از فرام شیطان. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ہیلتھ ہے, آپ کے پاس پیرنٹس ہیں, آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ اچھا پہن رہے اڑ رہے ہیں, دین وائی آر یو انسیکیور؟ اٹس شیطان. اور ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی جو چیز آپ پہلے قوم کی بات کر رہے تھے, ملک کی بات کر رہے تھے کہ ہم آج اس اسٹیٹ تک کیسے پہنچے ہیں, کہ جب یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے تنگ دستی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, ابھی ہوا نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں پیسے کم نہ پڑ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو یہ جو انسیکیورٹی ہے جو شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, دس لیڈس ٹو رانگ ویز آف گیٹنگ سیکیورٹی. فواحش, بے حیائی, امیڈیٹ گینز, فوری نفع, گناہ. تو کیونکہ ہم ڈھونڈتے ہیں ایزی وے آؤٹ, ایزی منی, مفادات, تو یہ تمام چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. تو جب ہمارے اندر یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے تو ہم بہت آسانی سے آف ٹریک ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس انسیکیورٹی کی فیلنگ کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے. اٹس ناٹ فرام یو, اٹس فرام شیطان. اینڈ دیکھیں, دا بگیسٹ فیئر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. The biggest fear developed by shaitan in us is delusions. کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, nothing is wrong, لیکن شیطان ہمیں پہلے سے پینک کر دیتا ہے, ہمیں ایک ڈیلوژن دیتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. اگر تم نے یہ رانگ وے سے پیسوں کو سیکیور نہیں کیا تو کل تنگ دستی آ جائے گی. صحیح ہے.
تو یہ ایک چیز ہے کہ شیطان ہمارے اندر اس خوف کو ڈیولپ کرتا ہے، اور خوف بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اس لو سیلف کانفیڈنس کا. اور خاص طور پہ میں نے لڑکیوں میں یہ چیز فیل کیا ہے کہ ہر کسی کو ایک بس خوف ہے، اینڈ دے ڈونٹ نو وائی، کہ وہ خوف کہاں سے آ رہا ہے، لیکن بس وہ ہے. اور شاید یہی وجہ تو ہے یہ کہ چیز بھی ہم غلط ڈیسیجن بھی کر لیتے ہیں. پھر ہم پھر شادی بیاہ میں جلدی یہی اور صرف پیسہ اور صرف وہ دیکھ کر جاب دیکھ کر کیریئر دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار بس فٹافٹ کرو. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایگزیکٹلی کیونکہ دیکھیں جس نے بھی اس خوف کی فیلنگ کو ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ اس بات سے اگری کرے گا کہ فیئر میکس یو لوز ہوپ، فیئر میکس یو لوز یقین، فیئر میکس یو لوز توکل. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کو خوف ہوتا ہے تو آپ سارے غلط ڈیسیژنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. دور کرنے کے لیے. تو دیکھیں اب اینڈ میں کنکلوڈ کرنے کے لیے جو ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنی اس نیگیٹیوٹی کو تھوڑا اینالائز کریں گے ٹھیک ہے. تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ جو بھی یہ فیئر آ رہا ہے، جو بھی لو سیلف کانفیڈنس آ رہا ہے، بعض دفعہ یہ بہت irrational ہوتا ہے، بہت illogical ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ ہمیں تب ہی پتہ لگے گا جب ہم قرآن مجید کو رجوع کریں گے، جب ہم یہ ایکچولی ایفرٹ کریں گے جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں. تو دیکھیں جو اس چیز سے میں نے اپنا کانفیڈنس بھی امپروو کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے مقام سے رزق عطا کریں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور میں نے بھی اس چیز کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آپ نے اپنی ساری ایفرٹس کر لی ہوں، تو اینڈ میں the only thing left is to rely on اللہ، کہ اب اللہ میرے لیے پلان کرے گا. اور میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بے شک بے یہ شک. چیز آپ کا توکل، آپ کا کانفیڈنس گرو کرتی ہے. تو یہی چیز میں ایڈوائز کرنا چاہوں گی سب کو بھی کہ فوکس آن گیٹنگ کلوز ٹو اللہ، فوکس آن بلڈنگ اے ریلیشن شپ وتھ اللہ، اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل وین یو فوکس آن ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن مجید. دس از واٹ ہیلپ می اینڈ دس از واٹ ول ہیلپ یو ٹو. ماشاء اللہ. اور اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں جو اس کے اندر سے نکلا ہے، یعنی القرآن. سو اللہ اینڈ دا قرآن. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو الگ الگ نہ کریں. اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اس کے ورڈ، اس کی بات کے ذریعے ہی. اگر آپ مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی مجھے سمجھنے کے لیے کہ میری کیا لائکس ڈس لائکس ہیں، کیا میرے ویلیو سسٹم ہے، تبھی آپ میرے قریب ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے اپنا کلام دیا. اور سلوہ، any final words? We are about to just say bye-bye to everyone. A little bit just for Pakistan, because you were mentioning countries. جی. And I'm from a place they call Great Britain. So, what is this, Great Britain? This is good marketing. This is good marketing. Why are we great? Tiny little island. But let's not go there in detail. So, Pakistan, I see people very confident in, driving the wrong way down the road. Very confident in certain things. But the thing is mulk, Quran ke saath. You have Quran. I'm sure that was very bad Urdu, but It's all right. I think they got it. You have the Quran. You have the Quran in your homes. You have the guidance, the Furqan, the criteria of right and wrong, which Haya was talking about, in your homes. Please, please, please read it and try to understand, not just in Arabic, but in your own language also, and ponder and ask questions. When you develop a trust that this is the best way, then you will grow in self-confidence. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. توفیق تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ توفیق اس نے ہمیں دے دی ہے. یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری یوتھ بات کر رہی ہے قرآن پر، انسیکیورٹیز دور کرنے پر، تو اس کا مطلب ہے توفیق اللہ نے دے دی ہے. اگر ہم سوچ رہے ہیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے پر تو یہ توفیق ہے. اگر ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں تو یہ توفیق ہے. سو ہم سب، میں تو سب کو بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں. جتنے بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں دنیا میں،
سو وہ اللہ نے ایک یہ بڑی ایکسٹینڈڈ فیملی دی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جس کا تعلق جو ہے وہ جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے تو پوری انسانیت سے ہمارا رشتہ ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، سو آٹومیٹکلی آپ کی ایک دینی فیملی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی ٹیک ایوری ون ایز مائی فیملی. اور یہ میں بالکل آپ کو ایز اے فیملی ممبر یہ کہنا چاہوں گا کہ انسیکیورٹیز جو ہمیں ہمارے رشتوں کو تباہ کرتی ہیں، انسیکیورٹیز جس میں ہم اپنے بچوں کے لیے غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، 90% جو ہے وہ ماں باپ رسپانسبل ہے بچوں کے تربیت اور ان کے فیوچر اور ان کی زندگی کے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خود جواب دہ ہے، لیکن ماں باپ سے سوال ہوگا بچوں کے اوپر. سو ماں باپ کی انسیکیورٹی میں بچے بھی تباہ ہو سکتے ہیں. ماں باپ کے لالچ، ماں باپ کے لو سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے غلط ڈیسیجن، غلط وائرس بچوں کے اندر جا سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی کریکشن کرنی ہوگی. انسیکیورٹی اللہ کے ہوتے ہوئے انسیکیورٹی ہونا، یہ اللہ کوئی زیادہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ میرا نام بھی لیتے ہو، روز اللہ اکبر بھی کہتے ہو، روز اللہ الحمدللہ بھی کہتے ہو، روز میرے آگے سجدہ بھی کرتے ہو، پھر بھی انسیکیور ہو، تو اس کا مطلب ہے ابھی تعلق بنا نہیں ہے. سو آج اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ سورہ زمر 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے عبد، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جو لوگ تجھے اس سے ڈراتے جو کہ اس کے غیر ہیں. سو ہم پورے کلچر، پورے سوسائٹی سے گھبرا رہے ہیں، پریشر، میڈیا بھی پریشر ڈال رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سارے بزنسز جو شو بزنس، ایڈورٹائزنگ، یہ لو سیلف کانفیڈنس کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں. آئیڈل ورشپ، فین فالوئنگ، جتنا لو کانفیڈنس ہوگا اتنی جلدی آپ ان کو مس لیڈ کر سکتے ہیں، مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. سو اس لیے ہم نے کوئی سوال کیا تھا آج؟ Yes. What was the question? How many surahs? یس. سو آپ کو اگر آپ نے گوگل استعمال کر لیا تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتیں، اور آج سے آغاز کریں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک. اور اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم اس سبجیکٹ پہ بات کریں گے. اور ہیو دس کانفیڈنس، لا تقنطوا من رحمت اللہ. کانفیڈنس کا پہلا رول، پہلا اصول کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ پہلا اصول ہے کانفیڈنس کا. آج سے آغاز کرتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. کل کی سحر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے گریٹ روزہ، ہیو اے گریٹ ڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.